السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و اسلام کی بات ہو اور دل خاموش نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ درود وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب بھی لے جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑ بھی دیتی ہے۔ اور جب یہ دل کی گہرائی سے ادا ہو تو اس کے اثرات صرف روح تک محدود نہیں رہتے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں جھلکنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آج جو مشاہدہ شیئر کیا جا رہا ہے وہ کسی کہانی یا کسی والگے یا کسی فلمی منظر پر مبنی نہیں، بلکہ ایک مکتا خاموش اور حقیقی زندگی سے جڑا ہوا تجربہ ہے۔ ایسا تجربہ جو شاید بہت سے دلوں کی کیفیت بن چکا ہو، مگر لفظوں میں کم ہی بیان ہوتا ہے۔ ایک بہن نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا۔ وہ کسی بڑے وظیفے کی بات کر رہی تھی، نہ کسی لمبے چلا کشی کا ذکر، بس ایک لمحے کی بے بسی، ایک دل سے نکلی فریاد اور صرف 200 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور پھر جو ہوا وہ خود ان کے لیے بھی حیرت اور شکر کا باعث بن گیا۔ وہ بتاتی ہے کہ ان دنوں وہ ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی تھی جہاں پر ہر دروازہ بند محسوس ہو رہا تھا۔ دعا مانگتی تھی تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے، زبان تو حرکت کرتی تھی مگر دل جیسے بوجھل ہو جاتا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی مگر سکون نہیں آتا تھا۔ کئی دنوں سے ایک خاص مسئلہ دل پر سوار تھا، ایسا مسئلہ جس کا تعلق عزت، مستقبل اور دل کے اطمینان سے تھا۔ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی اور خود سے حل بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات بہت دیر تک جاگتی رہی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ نماز پڑھی، دعا کی، مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ بس درود ابراہیمی پڑھ لوں۔ نہ تعداد کی فکر، نہ کسی بڑے عمل کا ارادہ، بس جتنا ہو سکے خلوص کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے گھڑی دیکھی، نہ وقت زیادہ نہیں تھا، آنکھیں بوجھل تھی، مگر دل نے کہا کہ صرف 200 بار درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، بس اتنا ہی۔ میں نے کوئی بڑی نیت نہیں باندھی، کوئی لمبی دعا نہیں سوچی، بس اتنا کہا کہ یا اللہ، میں کچھ نہیں جانتی، بس تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود تیرے حضور پیش کر رہی ہوں، تو جانتا ہے میرے دل کی حالت۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی درود شروع کیا، شروع کے چند لفظ تو ایسے تھے جیسے زبان پڑھ رہی ہو اور دل کہیں اور ہو، مگر آہستہ آہستہ دل کی رفتار بدلنے لگی۔ ایک عجب سا سکون اترنے لگا، دل کی سختی جیسے نرم ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ نہ کسی دکھ کا تصور تھا، نہ کسی خوف کا، بس ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے دل کو سہارا مل رہا ہو، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو۔ 200 درود پورے ہوئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے بغیر بس دل ہی دل میں اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ نہیں پائی، اب جو بہتر ہے وہ تو ہی کر دے، اور بس وہ سو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل حیرت تو اگلے دن شروع ہوئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دل میں ایک غیر معمولی اطمینان تھا۔ مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا، مگر اس کا بوجھ دل پر نہیں تھا، جیسے دل کو یقین ہو گیا ہو کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اسی دن دوپہر کے وقت ایک ایسی کال آئی جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ معاملہ جو کئی ہفتوں سے رکا ہوا تھا، جس پر کئی بار انکار ہو چکا تھا، اسی دن بغیر کسی بحث، بغیر کسی سفارش، بغیر کسی اضافی کوشش کے خود بخود آسانی کے ساتھ حل ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے فون بند کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو شکر کے تھے۔ دل سے بے اختیار یہی نکلا کہ یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کچھ خاص کیا ہی نہیں تھا، بس 200 بار درود ابراہیمی پڑھا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اسی دن انہیں یہ بات دل سے سمجھ آ گئی کہ درود کی تاثیر تعداد کی محتاج نہیں ہوتی، خلوص کی محتاج ہوتی ہیں۔ جب دل واقعی ٹوٹا ہو، جب بندہ اپنی تدبیر سے مایوس ہو جائے، تب درود دل کو اس ذات سے جوڑ دیتا ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اسی مشاہدے کے چند دن بعد انہوں نے یہ بات اپنی ایک قریبی دوست سے شیئر کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دوست نے بھی تقریباً اسی طرح کا تجربہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر کے روزگار کا معاملہ کئی مہینوں سے خراب تھا، انٹرویوز ہو رہے تھے مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ ایک دن اس نے بھی کسی کی بات سن کر طے کیا کہ بس 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی خاص وقت نہیں، بس بچوں کے سونے کے بعد خاموشی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی بس اتنا کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے ہمارے حالات، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہوں، باقی تو بہتر جانتا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایک ایسی جگہ سے آفر آ گئی جہاں کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تنخواہ بھی بہتر، ماحول بھی بہتر۔ اس بہن کا کہنا تھا کہ میں نے تب محسوس کیا کہ درود دراصل دل کو سیدھا اللہ کے فیصلے سے جوڑ دیتا ہے، بندے کو صبر بھی دیتا ہے،
اور راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بھائی کا مشاہدہ بھی قابل ذکر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں عام طور پر وظائف میں زیادہ نہیں پڑھتا تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ قرض اور ذمہ داریوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ دل ہر وقت پریشان رہتا تھا، نماز میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کسی ویڈیو میں سنا کہ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو بس درود ابراہیمی پڑھو۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، آزما لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے فجر کے بعد صرف 200 بار درود ابراہیمی پڑھا، نہ کسی سے کہا نہ کوئی اعلان کیا، بس دل میں یہ بات تھی کہ یا اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حالات ایک دم نہیں بدلے، مگر دل بدل گیا، گھبراہٹ کم ہو گئی، فیصلے آسان ہونے لگے، اور پھر چند ہفتوں میں ایسے راستے بنے کہ قرض آہستہ آہستہ اترنے لگا، نئے کام کے مواقع ملے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا۔ ناظرین، یہ سب مشاہدات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی کوئی جادوئی فارمولہ نہیں، بلکہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ جب بندہ اسے دل سے ادا کرتا ہے تو وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط رشتوں کے نتیجے میں راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ بندہ بہت زیادہ پڑھے، یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی خاص وقت یا خاص جگہ ہو۔ اصل چیز دل کی سچائی ہے، وہ کیفیت ہے جس میں بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ 100 بار درود پڑھ کر دعا قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بس یہی تعداد کافی ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب درود دل کی آواز بن جائے تو تھوڑی سی آواز بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج کوئی دل بوجھل ہے، کوئی مسئلہ سمجھ سے باہر ہے، کوئی دعا زبان پر آ کر رک جاتی ہے، تو خود کو الزام دینے کی بجائے بس درود کا سہارا لے لیجئے۔ نہ یہ سوچے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں، نہ یہ سوچے کہ آپ کی دعا میں وزن نہیں، بس درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود قبول کر لیتا ہے، وہ بندے کے آنسو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کے حقیقی حلاوت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدلے، اور ہمیں اس یقین کے ساتھ جینے کی توفیق دے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ خود ہمارے معاملات سنبھال لیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔